الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ یہ سلسلہ موضوع تو جو ذہن میں تھا کہ ہم قرآن سے ان دنوں میں ڈھونڈیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری ڈیفینیشن کیا ہے۔ جب حقیقت انسان معلوم ہو جائے گی تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہمیں بچنا کس سے چاہیے۔ وہ موضوع ابھی آپ کی جو ہے پوزیشن کو دیکھ کر نہیں شروع کیا جا رہا۔ موضوع کو ایک دفعہ پھر دوہرا دوں اپنی گزشتہ مثال سے کہ آدمی نے جو ہے اس کو رکشے کو گدھا گاڑی سمجھا ہوا ہو تو وہ دونوں اذیت میں ہوتے ہیں، رکھنے والا بھی اور وہ خود بھی۔ یہ ویسے تو یعنی لطیفہ ہے، بارہا اس کو دہرایا ہے اور عرض کیا کہ میں نے چونکہ کم و بیش تدریس کے شعبے سے ہی تعلق رہا ہے تو بڑی اہمیت ہے تدریس کے شعبے میں مناسب مثال تلاش کرنا۔ ہمارے ایک استاد بزرگوار تھے علی محمدی صاحب، حوزے کی تقریباً جتنی درسی کتابیں ہیں انہوں نے اپنی جوانی میں شرح لکھی ہے، اور آیات اعظام جو ان کے اساتذہ تھے ان کا تدریس اتنی کامیاب تھی کہ انہوں نے مجمع اپنے اساتذہ سے گویا چھین لیا تھا، اتنے یعنی جو ہے ٹیکنیک ٹیچنگ کی ان کی بہتر تھی۔ تو ان کا انٹرویو ہو رہا تھا تو اس نے بندے نے اس سے پوچھا کہ آپ کس میں زیادہ محنت کرتے ہیں؟ بہت بڑے اساتذہ جنہوں نے آپ کو پاؤں پر چلنا سکھایا ہے ان کو آپ کراس کر گئے، آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے خود سمجھوں، جب تک مجھے بات سمجھ نہ آئے اس وقت تک میں پڑھانے نہیں جاتا، اور جب مجھے سمجھ آ جائے تو پھر میں اپنے تئیں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ میری تو یہ سطح ہے لیکن میرے شاگردوں کی یہ سطح ہے، یہ مطلب میں اس سطح کے لوگوں تک کس قالب میں پہنچاؤں، ان کو کیا شکل دوں۔ فرماتے ہیں بعض اوقات میں نے جو درس پڑھانا ہوتا ہے اس کی تیاری میری 10 بجے تک ہو جاتی ہے، رات 10 بجے سونے کے ٹائم تک، لیکن رات کے 2 بجے تک ایک مطلب سمجھانے کے لیے میں مثال تلاش کرتا رہتا ہوں کہ کون سی مثال دوں۔ مثال عرض کیا کہ اصل مطلب نہیں ہوتا، مطلب تھوڑا ذہن سے اور فہم سے دور ہوتا ہے، وہ جو مثال نزدیک ہوتی ہے نا اس کے ذریعے اس مطلب کو سامنے کے ذہن تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہی ٹیچنگ ہے، یہی فن تدریس ہے۔ تو آپ خود محسوس کیا ہوگا مطلب کہ میں نے اس کو بارہا تکرار کیا، اور عجیب بھی لگتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں گدھا گاڑی کی بات ہو رہی ہے، لیکن مثال کو نا آپ نے ایشو بنانا ہے۔ ہمارے ساتھ آئے دن یہ ہو رہا ہے، یہ انسان جو اس وقت کا انسان فیسلٹی زیادہ ہو جانے کے باوجود جو اتنا پریشان اور اتنا دکھ
دکھوں کا مارا ہوا ہے، داستان ہے، ترس آتا ہے بندے کو۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں، آپ نا اپنے چاند طبقہ اوپر چلے جائیں تو اکثر جو آپ کے دادا پردادا سے اوپر، ان کے پاس آپ کی نسبت پیسے کم تھے، ان کی رہائش آپ سے سادہ تھی، ان کے پہننے کا لباس آپ لوگوں کی نسبت بہت کم قیمت ہوتا تھا، لیکن وہ خوش تھے۔ ان کے پاس یہ لندن کی دوائیاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن آپ جو بزرگ بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً 80 سال 90 سال 100 سال کے قریب ہو کے فوت ہوتے تھے۔ ابھی جو کروڑ پتی ہیں یہ 60 سال تک پہنچتا۔ یہ اسی طرح جس طرح رکشے کو گدھا سمجھ کے وہ چارے لا لا کے اس کے سامنے ڈالے جا رہا ہے، اچھے چنے اچھے وہ، اور اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، اس کو نہیں چاہیے، یہ اس کی غذا پٹرول ہے۔ یہ تو اس کے پرزے خراب ہو رہے ہیں، کبھی ادھر سے پانی ڈالتا ہے، کبھی ادھر سے بھوسا ڈالتا ہے۔ بالکل آج کے انسان کے ساتھ جو دین سے دور انسان ہے، اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اس کو بڑی کوٹھی، بڑا بینک بیلنس، بڑی گاڑی، بڑی جگہ پر رشتہ، جس کی جاب ہو، بے شک انسانیت ہو یا نہ ہو، یہ انسان کی غذا نہیں ہے۔ اگر ہم انسان کو پہچانتے تو ایک حدیث ہے اسی ماہ مبارک رمضان کے بارے میں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ امام فرماتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے انسان کیا ہے، ظاہراً تو آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب اس کا جسم بھی ہے، اور آپ مانتے ہیں کہ اس کا نفس اور روح بھی ہے۔ خوب دو چیزیں ہیں تو ان میں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اصل کیا ہے۔ یہ بات پھر تھوڑی سی مشکل ہے، آپ ایک صلوات پڑھیں اس نیت سے کہ مشکل بات آسان ہو جائے۔ اب پھر میں مثال دے رہا ہوں، مثلاً آپ کے سامنے ایک آپ نے گھوڑا رکھا ہوا ہے، گھوڑے میں کبھی آپ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کا معدہ خراب ہے، کبھی جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی یہ چیز خراب ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پٹھے خراب ہو گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کے سم خراب ہو گئے ہیں۔ خیر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ گھوڑا ایک صحت مند رہنے کے لیے پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر، یا کوئی اور دوسرا جانور فرض کر لیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فرع ہیں اور کچھ اصل ہیں۔ کچھ چیزیں اس حیوان کے اندر ایسی ہیں کہ اگر وہ چلتی رہیں تو پھر یہ سارا چلتا رہے گا، اور اگر وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی تو پھر ہارٹ جو ہے، ہارٹ کسی جانور کا، بڑے اچھے سوم ہوں گھوڑے کے، بڑے اچھی دوم ہو اس کی، بڑے خوبصورت کان ہوں، آنکھیں ہوں، لیکن ہارٹ رک جائے اس کا، ڈیڈ ہو جائے۔ یہ مثال وہ ہے اصل، وہ اگر زندہ رہا تو اس کے پاؤں تھوڑے زخمی بھی ہوئے تو یہ بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں۔
اگر وہاں سے اگر یہ متاثر ہو گیا تو پھر گھوڑے والوں کو تو اگر کوئی بلوچ ہے تو اس کو تو یہ، اب جو لاہور والے ہیں ان کے لیے جو لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں نا وہ بندے آپ کتنے کرتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. وہ جو کمپیوٹر پڑھنے والے ہیں وہ پتہ نہیں، ایک اس میں اصل چیز ہوتی ہے جو اس کی اساس ہوتی ہے، وہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو سارا، کیا نام ہے اس کا، ہارڈ ڈسک، اس کو ایکٹیو رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اگر چلتی رہی، پھر چھوٹے موٹے اس میں ہوں بھی صحیح تو یہ کام چلائے گا. انسان کا جسم تو ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو اس میں غریزہ جنسی ہے، لیکن ساتھ جو آپ اس کے بھی قائل ہیں کہ اس کا نفس اور روح ہے، ان میں سے دیکھیں کہ وہ نفس اور روح اصل ہے جس کے ساتھ یہ جسم چل رہا ہے، یا جسم کے ساتھ وہ چل رہا ہے. مثال اگر سمجھی ہے نا، ہارڈ ڈسک اگر ٹھیک ہے نا تو ابھی لیپ ٹاپ مرا نہیں ہے، تھوڑا کرے گا مسئلہ کہیں کہیں تھوڑا سا، لیکن اس کے ٹھیک ہونے کی، پھر چلنے کی امید ہے، ابھی یہ زندہ ہے. اور اگر وہ ڈیڈ ہو گیا تو پھر اس کو بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیں. 1.5 لاکھ کا جو لیپ ٹاپ ہے، اب کون سی، ہاں جی، اب یہ جو لیپ ٹاپ بیٹھ ہے میرے سامنے، ان کی بھی ایک ہارڈ ڈسک ہے. جس دن وہ جن کا آپ جنازہ اٹھاتے ہیں ان کی ہارڈ ڈسک کیا ہو جاتی ہے، باقی بڑا اوپر سے اچھا کور ہوتا ہے، رخسار اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن آپ بڑا جلدی جلدی کہتے ہیں کافور لگاؤ کہ وہ نہ بدبو نہ آئے. اور اس کا مطلب ہے اصل وہ تھا جب تک آپ کا اگر نفس ٹھیک ہے نا، خوش ہے، آپ نے روٹی نہ بھی کھائی ہوئی ہو لیکن اندر سے نہ بجھ گئے ہوں. آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ اب ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور مثالیں پھر جن کا دل کہیں لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کچے گھڑے پر بھی سفر کر لیتے ہیں نا. پتہ نہیں ہم نے کربلا سے کیا سیکھا ہے. کربلا میں اسلحہ زیادہ تھا، جس وقت سے ہم اس کے قائل ہیں نا کہ حسین کو فتح ہوئی ہے کربلا میں. شیعہ تو یہی کہتے ہیں نا. بڑے جوان تھے، اسلحہ تھا، آرمی تھی، گھوڑے اور اونٹ زیادہ تھے. کربلا کی 10ویں کی رات صحابہ حسین سے ایک نے دوسرے کے ساتھ جیسے جنہیں مستحب بھی ہے، انہوں نے جیسے تھوڑا اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کوئی ایسی بات کی ہے اور مسکرائے ہیں. تو دوسرے نے تھوڑا سخت لہجے میں انہوں نے کہا کہ یہ رات مانگی ہوئی رات، امام حسین کی آخری رات، ان کے بھائیوں، بیٹوں، خاندان کی کنفرم آخری رات ہے. تو آپ کو ہنسی یاد ہے. اس نے کہا میں آپ کو سچ بتاؤں
میں اصل مذاق کرنے والا آدمی ہی نہیں ہوں. میرے گھر سے، میرے شہر سے، میرے خاندان سے جا کے پوچھو، مجھے مذاق کرنا اچھا ہی. آج میں اندر سے خوش ہوں، اس لیے کہ آج مجھے پتہ چل گیا کہ اگر یہ رات حسین کے قدموں میں گزر گئی تو کل ہمیں جنت سے روک کوئی نہیں سکتا. پھر ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. اپنی جس کامیابی کے لیے دنیا میں آئے تھے نا، دنیا کی کامیابی مکان کے ساتھ نہیں ہے، وگرنہ یزید کامیاب ہوتا. دولت کے ساتھ اور حکومت اور اقتدار کے ساتھ نہیں ہے، انسانیت کے ساتھ ہے. انسانیت. وہ حدیث یہ تھی کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے یہ اصل میں اس کی اصل فرشتہ ہے. اب کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے برتر. ان کا اگر دیکھنا ہو، ایک عالم کا جملہ نقل کیا تھا نا صاحب عروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی مدرسہ نہیں، ایک کتاب ہے عروۃ الوثقی فقہ کی، جس پر سب مجتہدین حاشیہ لگائے، اور تمام مجتہدوں کی استاد کتاب جو ہے فقہ کی وہ عروۃ الوثقی ہے. اس کے مصنف نے ایک جملہ روزے دار کی فضیلت میں لکھا ہے، اور روزے کی، کفا بالصوم فضلا. روزے کی فضیلت کے لیے یہی بات ہی کافی ہے کہ دوران روزہ انسان بشر ہوتے ہوئے فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے. فرشتہ کیسا ہوتا ہے؟ فرشتہ روٹی نہیں کھاتا، پانی، کوکا کولا جبرائیل کتنی پیتا ہے؟ نہیں پیتا. پاکستانیوں کے لیے ایسا صرف جبرائیل کی غذا کیا ہے؟ تسبیح اور تقدیس. وہ بزرگوں کے ہاتھوں میں بھی، اب آپ کے ہاتھ میں روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بشر ہے، لیکن کس سے غذا لے رہا ہے؟ تسبیح اور تقدیس تھے. جو روٹی اور پانی سے کو پیچھے کر کے جب اپنی غذا تسبیح اور تقدیس کو بنائے، اس انسان کو روزہ دار انسان کہتے ہیں. اور یہ روٹی اور پانی کا محتاج ہوتے ہوئے اس کو پیچھے رکھ کے جب تسبیح اور تقدیس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس وقت اللہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کر فخر کرتا ہے کہ اے مجھے کہنے والے، نحن نقدس بحمدک نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آدم کی خلقت فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تسبیح ہم کر رہے ہیں، تقدیس، اور خلیفہ تو مٹی کا بنا رہا ہے. یہ روزے دار کا روزہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ تو نے اس کو مٹی کا دیکھا تھا، میں اس کے اندر، اس کے روح میں جو فرشتہ ہے، جو کھانے، جبرائیل تجھے تو بھوک نہیں لگتی، اسرائیل تجھے تو پیاس نہیں لگتی، وہ دیکھ پیاسا ہے، بھوکا ہے، سامنے کھانا اور پانی پڑا ہے، لیکن تو کہتا تھا نحن نسبح بحمدک. تسبیح جاری ہے، تقدیس جاری ہے، سجدہ ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، لیکن گناہ نہیں ہو رہا. ایک صلوات پڑھے، ایک اور حدیث.
ان المسمعی انہ سمع ابا عبداللہ علیہ السلام یوسی ولدہ۔ مسمعی ایک راوی کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے تھے۔ کیا تھی وصیت؟ اذا دخل شہر رمضان فاجہدوا انفسکم۔ بیٹا، اب یہاں لکھا ہوا نہیں کہ امام کے کون سے بیٹے تھے، ممکن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وہ ممکن ہو کوئی ان کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا ہو۔ فرما رہے ہیں جو ہی ماہ مبارک رمضان داخل ہو فجہدوا انفسکم، اپنے نفسوں کا جہاد شروع کر دو۔ نفس سے لڑنا شروع کر دو، اپنی خواہشات سے برسر پیکار ہو جاؤ، اپنی لذتیں جنہوں نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ان کے سامنے قیام کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ فِيهِ، جب آپ اپنے نفس سے جہاد کریں گے، جہاد بالنفس، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ جہاد بالنفس کریں، کیونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ تقسم الارزاق، اس جملے کو تو کم از کم یعنی سمجھنا چاہیے دنیا داروں کو بھی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، پتہ ہو نا کہ فلاں مجلس میں کچھ ملنا ہے، وہاں جانے کے لیے آمادگی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اشتہار پر بعض اوقات جاتے ہیں اور ملتا کچھ نہیں ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ایک جگہ آپ کو رزق ملنا ہے۔ تقسم الارزاق اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان آ جائے، داخل ہو جائے، سستی قائلی چھوڑ دو، سوئے جو رہتے ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ پہلا کام اس میں یہ ہوتا ہے جو جاگا رہے گا، جو اپنی لذتوں کے سامنے سٹینڈ لے گا، اللہ کا رزق جو آ رہا ہے، جس کا اس نے وعدہ بھی کیا ہے، قسم بھی کھائی ہے، وہ تمہاری انتظار میں رکا ہوا ہے، تم ماہ مبارک رمضان میں دامن پھیلاؤ۔ تکتب الآجال، اجل لکھی جاتی ہے، عمر بڑھا سکتے ہو۔ وَفِيهِ يُكْتَبُ وَفَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ۔ کچھ لوگ اللہ کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان خصوصی کی ٹکٹیں جو ہیں وہ کہاں تقسیم ہوتی ہیں؟ میچ کی ٹکٹیں لینے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں وافد اللہ بننے کے لیے جواز ملتا ہے، پاسپورٹ ملتا ہے، ٹکٹ ملتی ہے، کارڈ ملتا ہے کہ اب اللہ کے مہمان بنے۔ اب جو ہے بختیاری صاحب بتانے آئے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل سے جو ہے
رزق صرف پیسے نہیں ہوتے، علم رزق ہے، شرم و حیا رزق ہے، عفت رزق ہے، اہل بیت کی محبت رزق ہے۔ اگر رزق تقسیم ہوتے ہیں نا، ابھی روزے کے آخری وقت ہے، اللہ کو مخاطب کریں، اس وقت اللہ کے بہت قریب ہیں آپ، وہ چیزیں مانگیں جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ آئیں۔ بچوں کے لیے رزق مانگیں، مکان مانگیں، اچھی رہائش مانگیں، اچھا لباس مانگیں، اچھی خوراک مانگیں، لیکن یہ بھی مانگے کہ میرے اللہ میرے دل کو ایسا بنا دے کہ اس میں حسین آ جائے۔ میرے اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ حسین تو بلاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو۔ بہت سارے ایسے تھے جن کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کربلا جائیں گے، وہ ہو کے آ گئے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے ایک دن میں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب ہی نہیں ہوا۔ خداوند عالم ہمیں خدا سے وہ